دیکھیں بھیا، جس چیز کو آپ نے لکھا ہے نا، یہ سارے گناہ جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں، اور اس کا واحد حل اللہ سے معافی مانگنا ہے اور ان چیزوں کو چھپا دینا ہے، بس۔ ایسے ہی جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ بال چھپا دیے جائیں کٹنے کے بعد، ناخن مٹی میں چھپا دیے جائیں، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر اگر آدمی کی طبیعت اپنی جگہ پہ ہو اور اس نے کسی تہذیب میں پرورش پائی ہو تو برا لگتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ، یہ صرف شراب ہی نہیں ہوتا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، کہ راستے میں تھوک دے اور بلغم دیکھ کے جو گزرے لعنت بھیجے، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ گندگی کی چیزوں کو مٹی میں چھپا دو، ریت میں چھپا دو، یا ایسی جگہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، پانی میں بہا دو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی بھی ایسی گندگی سے جو لوگوں کو نظر آئے اور لوگوں کو کراہت محسوس ہو۔ انسانوں کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہی ہے نا ان چیزوں کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی تہذیب میں پرورش پائی ہے کہ وہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو برا محسوس کرتے ہیں۔ تہذیب ہی نہ اور ڈنگروں کی طرح کوئی پلا بڑا ہوا ہو تو الگ بات ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح روح میں بھی یہ جذبات غلط قسم کے ابھرتے ہیں، اس کا واحد حل اسے چھپا دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بس۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہمیشہ کافر ہو کہ مومن ہو، وہ اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے اپنے اخلاقیات سے۔ ہم ایک طرف فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے شراب پی ہے، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، ولیعذ باللہ، وہ اس طرح کا گناہ ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کم تولتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی برابر اپنے سینے میں آگ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی پڑا ہے اور یہ سودے پہ پہنچ گیا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ جو آگ ہے نا، یہ 1000 جہنم سے بدتر چیز ہے جس میں یہ مبتلا ہے، جسے اسی جہنم تک پہنچائے گی جس سے بچنے کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ تو انسانی اخلاقیات ہیں، یہ جو جرائم ہیں یہ بدتر چیز ہے بنسبت ان گناہوں کے جو جسم سے سرزد ہوتے ہیں، اور اسی لیے اخلاقیات پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ آدمی آتا ہے۔ اس کے بعد علم ہے، علم کے بعد اس کا نفاذ ہے۔ جو شخص اس ترتیب سے نہیں چلتا، وہ شخص چاہے صدر مملکت ہی بن جائے، تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، اس کے بعد علم، اور علم کے بعد اس کا نفاذ، اس کے لیے قوت اور طاقت۔ کسی کمینے آدمی کو جس کے اخلاقیات ہی نہ اچھے ہوں، جو گالیاں بکتا ہو، اسے آپ بنا دیں ایس پی، فرض کر لیں، اسے بنا دیں آئی جی، فرض کر لیں، اسے اسمبلی میں بھیج دیں، تو وہ وہاں جا کر بھی گالیاں ہی بکے گا اور وہاں بھی جا کر جوتے ہی مارے گا، اس لیے کہ اسے کسی نے ادب تہذیب سکھائی نہیں نا۔ اٹلی کی ایمبیسی کا حال پڑا کریں، ایمبیسی نہیں، اسمبلی کا، سب جوتے مار رہے ہوتے ہیں، سب ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی تہذیب سے نہیں نہ نکلے۔ انہیں کیا پتہ شائستہ زبان کیا چیز ہے، انہیں کیا پتہ طنز کیسے کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ کنایا کیسے ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ کہ کسی کو اگر بدمعاش کہنا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑی سے بڑی گالی اگر تہذیب نہیں ہے تو لگ جائے گا، اور کسی میں تہذیب ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب والا ایک الجھن پیش آ گئی، کیا خاندان میں آپ کے یہاں کوئی رشتہ ہوگا میرے لیے؟ اب گالی اس نے بھی دی ہے اور گالی اس نے بھی دی ہے۔ یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ اساتذہ سکھاتے ہیں، یہ بولنا سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے گالی کیسے دی جاتی۔ ممکن ہے کوئی نیا سننے والا ہم کئی بار عرض کر چکے کہ غالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور بیت الخلاء واش روم بھی جانا ہوتا تھا تو بیٹھ کے گھسٹ کے جاتے تھے دونوں ہاتھوں کے بل،
بہت کمزور ہو گئے تھے، تو بالکل کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ تو حالی نے ان کی بڑی خدمت کی۔ حالی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز لکھی تھی، حالی نے تو نہیں لکھا اس کو غالباً، لیکن ہمیں معلوم ہے کیا چیز لکھی تھی۔ مولانا فضل حق صاحب کی حمایت میں لکھا تھا، اور یہ سوال بہت اٹھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مولانا فضل حق کے سارے سے غالب کے سب سے تعلقات تھے، تو مختصر یہ کہ غالب نے ایک چیز لکھ دی، اس پہ بہت زیادہ دلی میں ان کی مخالفت ہوئی اور گالیاں بھی۔ تو حالی کہتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ہمیشہ آیا کرتا تھا گھر سے، تو کھانا آیا اور وہی وقت مقرر تھا کہ میں خطوط انہیں پڑھ کے سناؤں۔ تو میں نے خط کھولا، پڑھا سلام وغیرہ کے بعد، تو میں نے خط ایک طرف کو رکھ دیا۔ انہوں نے کہا مجھے سناؤ۔ میں نے کہا نہایت ناگفتہ بے باتیں ہیں۔ کہا نہیں نہیں مجھے سناؤ۔ وہ اصرار انہوں نے بہت کیا، نتیجہ یہ کہ مجھے خط سنانا پڑا۔ تو پہلی گالی اس نے ماں کی لکھی تھی، تو غالب نے کہا اس کو پھینک دو۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا، اسی لیے تو کہتا تھا کہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا نہیں گالی تو ہوتی ہے، یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے گالی دینے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو ایسے بے وقوف جاہل کا کیا برا منانا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا کیا گالی دینے کے، ان کا گالی دینے کے بڑے آداب ہوتے ہیں، ان کا عقل ہو شعور ہو تو گالی اس لیے دی جاتی ہے کہ دوسرے کو چڑھایا جائے، مشتعل کیا جائے، غصہ دلایا جائے۔ تو دیکھو ہمیشہ بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ لڑکا جب جوان ہو جائے تو بہن کی گالی دیتے ہیں، اس سے بہنوں کی غیرت پہ بڑی غیرت آتی ہے بہن کے نام۔ نیا شادی شدہ ہو تو بیوی کا نام لے کے گالی دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے نا غصہ آئے، اور جب بڈھا ہو جائے مجھ جیسا تو بیٹی کا کہہ کے گالی دینی چاہیے۔ اتنا بے وقوف ہے، میری ماں کی ہڈیاں قبر میں مل گئیں، کب کا سانحہ بیت چکا، اب اس عمر میں مجھے ماں کی گالی دیتا ہے، اس میں اتنی بھی عقل نہیں۔ یہ ہے شعور، یہ ہے تہذیب۔ اگر اساتذہ کے پاس رہے ہوں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گالی دینے کا بھی کوئی ڈھنگ ہے۔ اس لیے یہ جو گناہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے انسانی زندگی۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اخلاقیات پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، اور ایک لڑکا آیا اور رو رہا تھا اور توبہ کی تو بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت ایسی بدکاری کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا میں سمجھا کہ تم نے جھوٹ بول دیا۔ وہ اسی فلسفے کی بات ہے۔